اپنی گفتگو کو سمیٹ لیں گے۔ بنی اسرائیل کی امت میں ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا، بہت گناہگار تھا۔ عورت اور شراب اس کی ہر رات کا معمول تھا۔ ترمذی شریف میں یہ بات موجود ہے، عورت اور شراب اس کی ہر رات کا معمول تھا۔ ہر رات کو ترمذی شریف میں موجود ہے کہ ہر رات کو وہ اپنے پہلو میں ایک نئی عورت کو لاتا تھا اور بدکاری کرتا تھا۔ ایک دن وہ ایک عورت کو اپنے پہلو میں لایا، آج کے دور کے مطابق 10 لاکھ روپیہ اس کو دیا، 10 لاکھ روپیہ اس کو دیا، ایک عورت کو اپنے پہلو میں لایا۔ جب وہ رات کو اس عورت کے ساتھ تنہا ہوا تو وہ عورت رونا شروع ہو گئی، وہ عورت رونا شروع ہو گئی، اس عورت کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ اس نے کہا کیا میں نے تجھے تیری قیمت پوری نہیں دی اس لیے رو رہی ہے؟ اس نے کہا قیمت تو نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر دے دی ہے۔ کہا پھر رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا میں پیشہ ور نہیں ہوں، میں پیشہ ور نہیں ہوں، مجھے میری بھوک اور پیاس یہاں تک لائی ہے، مجھے میری بھوک اور پیاس یہاں تک لائی ہے، میں پیشہ ور نہیں ہوں، بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہاں تک آئی ہوں، لیکن اس مقام پر تو نے جب سارے دروازے بند کر دیے، تو سمجھ رہا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے اس سے حیا آ رہی ہے، مجھے اللہ سے حیا آ رہی ہے، میں اس کے خوف سے رو رہی ہوں، میں اللہ کے خوف سے رو رہی ہوں، اللہ سے خوف، اللہ کے خوف سے رو رہی ہوں۔ کفل کانپنا شروع ہو گیا، کفل اللہ کے خوف سے کانپنا شروع ہو گیا۔ اس عورت کو کہا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تو میری بہن ہے، میں تجھ سے بدکاری نہیں کروں گا۔ وہ عورت کمرے سے نکلی، کفل نے کہا یا اللہ میں تجھے اس عورت کے آنسوؤں کا واسطہ پیش کر کے کہتا ہوں کہ مجھے معاف فرما دے۔ یہی کہتا کہتا اللہ کے خوف سے کفل مر گیا، کفل مر گیا۔ وہ گناہگار اتنا تھا کہ اگر ویسے مرتا تو اس کی لاش کو کچرے میں پھینک دیا جاتا، لیکن اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ کفل کے گھر کے دروازے پہ لکھ دو کہ اللہ نے کفل کو معاف فرما دیا ہے، اللہ نے کفل کو معاف فرما دیا ہے، اللہ نے کفل کو معاف فرما دیا ہے۔ اے رسول اللہ کے غلام، اگر کفل ایک بدکار ایک عورت کے آنسوؤں کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے، تو ہم تو وہ ہیں جن کے پیچھے رسول اللہ کے آنسو ہیں، ہم تو وہ ہیں جن کے لیے امام الانبیاء نے آنسو بہائے ہیں۔ آج وقت ہے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دے، اے انسان اپنی آخرت کی فکر کر، اپنی آخرت کی فکر کر۔ تو اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، تو اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، تو اس دنیا میں آیا ہے تو چالے کے لیے آیا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ تیری روح نکلے گی، تو قبر میں جائے گا اور تجھے حساب دینا ہوگا، قیامت کا دن آئے گا۔ حقیقت میں وہ